أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب صدق اللہ العظیم۔ آج 16 اپریل 2020 22 شعبان 1441 ہجری ہے۔ آج کا موضوع کورونا کی اس وبا میں جمعہ اور جماعت کی نمازیں کیسے ادا کی جائیں۔ آپ حضرات اور میں خوب جانتے ہیں کہ ہم میں پورے پاکستان والوں میں کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیماری، یہ وبا اتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ شروع میں جب تجار کو پاکستان کے چھوٹے بڑے، چھوٹی منڈیاں، بڑی منڈیاں، چھوٹے بازار، بڑے بازار، انہیں جب یہ کہا گیا کہ اپنے کاروبار بند کر دو 2 دن کے لیے، ان سب نے 2 دن کے لیے دکانیں بند کر دیں، مارکیٹیں بند کر دیں، لاہور سے لے کے کابل کے بارڈر تک، یعنی افغانستان کے بارڈر تک، اور کراچی سے لے کے کوئٹہ کے افغانستان کے بارڈر تک۔ اب 2 دن گزرے تھے کہ اگلا حکم آیا کہ جی 6 اپریل تک بند کر دو، اور ابھی 6 اپریل نہیں آیا تھا کہ اگلا حکم آیا کہ 15 اپریل تک بند کر دو، اور ابھی 15 اپریل نہیں آیا تھا کہ اگلا حکم آ گیا کہ 30 اور 25 2 آوازیں لگ رہی ہیں، 30 اپریل یا 25 اپریل تک بند کر دو۔ میں سب سے زیادہ حکومت کا حمایتی ہوں اس اعتبار سے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی رعایا کی حفاظت کرنا جہاں تک ممکن ہو، اور وہ اپنی سطح پر جو ہمارے معاملات ہیں اس سطح پر حکومت وقت کوشش بھی کر رہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابو میں آ جاتی ہیں، کچھ قابو میں نہیں آتی۔ جو چھوٹی آبادیوں کے ملک ہیں، جغرافیائی اعتبار سے چھوٹے ہیں، ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ بعض لوگ خلیجی ملکوں کی مثال دیتے ہیں، بعض لوگ یورپین ملکوں کی مثال دیتے ہیں، بعض مغربی ممالک جیسے کینیڈا ہے، امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے ہیں، جنوبی امریکہ ہے، ان کی مثال دیتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ان کی مثال ہمیں ضرور دینی چاہیے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے اسباب اور ہمارے مادی اسباب، ان کے مادی اسباب اور ہمارے مادی اسباب، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، ہم ترقی پذیر بھی کسی سطح پر اپنے آپ کو امیدوار، میں تو کہوں گا ترقی پذیر کی بھی ایک سطح ہوتی ہے، ہماری سطح تو بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے۔ بنگلہ دیش کا 1 روپیہ ہمارے 2 روپے، ہندوستان کے 1 روپیہ ہمارے 2.25 روپے۔ خلیج کی ہم مثالیں دیتے ہیں تو کہیں 43 روپے میں 1 درہم،
کہیں 42 روپے میں 1 ریال، اور اگر کویت کا اور مسقط کا جو ان کی کرنسی ہے، کویت کا دینار جو ہے وہ تو 500 سے اوپر ہے، اور اسی طرح یہ جو مسقط کی کرنسی ہے یہ 400 سے اوپر ہے۔ ہم مثالیں ان ملکوں کی ضرور دیں، اور ہم اپنے جغرافیے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں رہتے ہیں، ہم کتنے لوگ ہیں۔ چند ملینز اور 200 ملینز یا 220 ملینز کا کوئی مقابلہ ہے جی؟ پھر ان کے پاس جدید اسپتال پہلے سے موجود تھے، ڈاکٹرز بھی اچھے موجود تھے، ہمارے یہاں بھی بے شمار ہیں، اسپتال بھی بے شمار ہے، سب کچھ بے شمار ہے، لیکن اس اچانک آفت، اچانک مصیبت کا تو مقابلہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور آج آنے سے پہلے جو حالات میں سن کے آیا، تو اس سے پہلے یقین کریں کہ چونکہ رفتار جو بھی تھی سن رہے تھے تو وہ برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو صبح کی خبریں اور ہیں، دوپہر کی اور ہیں، شام کی اور ہیں۔ آتے ہوئے میں دیکھ کے آیا امریکن ٹی وی پر، CNN پر، صرف امریکہ کی اموات 31,400 کچھ۔ کل دنیا میں جو اس وقت تک اموات ہو چکی ہیں وہ 1,38,000 کچھ۔ یورپ اور امریکہ ملا کر 1.25 لاکھ، یورپ امریکہ، ان دو جگہوں کو، دو بر اعظم یورپ اور بر اعظم امریکہ، شمالی امریکہ، ان کی اموات 1.25 لاکھ ہیں، اور باقی ساری دنیا آسٹریلیا سے لے کے ہم تک اور ہم سے لے کے حجاز تک اور افریقہ سمیت باقی یہ جو 12-15 ہزار اور کر لیں۔ اور آج ایسا ہوا، میں 2 دن سے کوشش کر رہا تھا وہ چھوٹے بھائی ہمارے جو امریکہ والے ہیں ان سے بات ہو جائے، لیکن وہ بیزی ہوں گے، نہیں اٹھا سکے۔ تو پھر میں نے وہ نیت کی ہوئی تھی کہ آپ حضرات کے پاس آنا ہے اور آپس میں ہم بیٹھیں گے بھی، کل جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی آپس میں مذاکرہ کرنا ہے۔ تو میرے ایک ملنے والے ہیں یہاں گڑا جٹا جو ہے، وہ جب میں پہلی دفعہ اللہ پاک جماعت کے ساتھ لے گئے تھے اس زمانے سے ان کے ساتھ وہاں دعا سلام ہو گیا۔ اب جب بھی وہ یہاں آتے ہیں تو بڑی قدر سے مجھے بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں، اور بڑی قدر کرتے ہیں، عزت بہت دیتے ہیں، کیونکہ دین کے اندر عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے راستے سے ایمان والوں کو۔ اب ان کا فون آیا تو انہوں نے کچھ مسائل پوچھنے تھے، مسائل کی وجہ سے لوگوں کے فون ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اور بھی دن میں بھی کئی لوگوں کے فون آئے، تو انہوں نے اپنے مسائل پوچھے۔ پھر میں نے ان سے جو سوال کیا، وہ نیو جرسی جہاں ہمارے یہ افتخار صاحب ہمارے پڑوسی رہتے ہیں، ان کے پڑوس میں وہ وہاں رہتے ہیں، اور وہ ٹیکسی چلاتے ہیں نیو یارک سٹی میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بتاؤ، جو ہم یہاں خبروں میں سن رہے ہیں یا آپ کے ٹیلی ویژن اسٹیشن جو آپ کا CNN ہے ہمارے یہاں جو آتا ہے، اس پر جو دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی حق ہے یا کوئی اور بات ہے، اندر کو معاملہ کچھ اور ہے؟ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ جتنی اموات بتا رہے ہیں اسی طرح اموات ہو رہی ہیں، یہ جتنے بیمار بتا رہے ہیں اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اور تو کہنے لگے میرا گھر درمیان میں ایک سڑک ہے اور سامنے گھر میں بھی آج ایک عورت اس بیماری کی وجہ سے مر گئی، اور بھی کچھ لوگوں کا انہوں نے مجھے بتایا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا بھائی بتاؤ یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کے تجہیز و تکفین و تدفین کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو تو پوری عزت، پورے وقار کے ساتھ
غسل دے کر جنازہ پڑھ کے مسلمانوں کے یہاں بہت سارے قبرستان ابھی بن گئے ہوئے ہیں تو ان قبرستانوں میں دفن کر رہے ہیں۔ باقی رہا ان کا معاملہ تو ان کی اموات اتنی ہیں کہ وہ اپنی ترتیب پر اب وہ دفن بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے گڑھے کھود رہے ہیں اور ان گڑھوں کے اندر لپیٹ کر، جیسے وہ لپیٹ کر میتوں کو وہاں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو وہاں کی صورتحال ہے۔ اور یورپ، وہ تو جو حضرات یورپ میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آبادی کافی ہے، بعض تو ایسے ایسے ملک ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ان کے پاس جو کارڈ ہوتا ہے اور وہ بارڈر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو جناب اگلی سرحد آ گئی ہے۔ تو اب اس میں اٹلی کے بھی کوئی 21-22 ہزار ہو گئے، اور جو فرانس ہے اور اسپین ہے وہ بھی 18-19 ہزار تک پہنچ چکے ہیں۔ برطانیہ آپ کا 12,000 کراس کر چکا ہے۔ تو یہ اموات جو ہے نا جی، یہ کوئی یوں ہی نہیں ہو رہی۔ اور پھر ہم لوگ جو علماء ہیں نا جی، میں اپنے بڑے بڑے ہمارے حضرات ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اپنے حضرات، ان بڑے حضرات سے دست بستہ سائلانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت ہمارا حکومت کے ساتھ محاذ آرائی کا نہیں ہے۔ وہ بھلے میں عتیق الرحمان ہوں یا ہمارے کراچی کے مفتیان، یہ گورنمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کا نہیں ہے، مشورے کا ہے، گزارشات کا ہے۔ اس میں آج دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کے اندر کوئی ہمدردی نہ ہو تو آج مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر انہیں ملنے کی ضرورت تھی۔ پرسوں اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں جو ہمارے عارف الوی صاحب ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان، ان کے ساتھ حضرات علماء یہ سارے کے سارے بیٹھیں گے۔ اور آئندہ آنے والے وقت میں رمضان بھی ہے، اور رمضان میں جمعات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے آپس میں ڈسکس کرنی ہے۔ یہ پچھلے 2-3 دن بھی سندھ کی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ ان مفتیان سے، علماء سے ملے، اور حضرات مفتیان نے ان کے ساتھ تعاون کا کہا۔ ایسی کوئی شدت یا کوئی نہ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے اور نہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے آئی ہے۔ اتنا ضرور ہوا ہے کہ ان حضرات کے مطالبہ کرنے یا اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کا جو کراچی میں مساجد میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے پابندی کے ساتھ، اور یہ جو احتیاطی تدبیریں ہیں ان احتیاطی تدبیروں کے ساتھ۔ اب جمعہ ہے کل، کراچی میں بھی جمعے ہوں گے، تو ایک بات تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہندوستان والے حالات ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ہندوستان والے جو فتاویٰ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے وہ ہندوستان میں لاگو ہیں۔ اگر کوئی مصر کا فتویٰ ہے تو وہ مصر میں لاگو ہے، اگر وہ کسی خلیجی ملک کا فتویٰ ہے تو وہ خلیج میں لاگو ہے، اگر وہ حرمین میں مسجد نبوی سے کوئی بات آئی ہے یا مسجد حرام بیت اللہ سے آئی ہے وہاں کے ائمہ کی طرف سے، تو وہ سعودیہ والوں کے لیے اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا جغرافیہ ان سے الگ ہے، ہمارا مطلع ان سے الگ ہے، ہماری آب و ہوا ان سے الگ ہے، ہماری فقہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ ان سے الگ ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ احناف ہیں، سعودیہ والے اہل السنہ والجماعہ حنابلہ ہیں، شوافع ہیں، افریقہ والے مالکیہ ہیں، اور چین والے، ہم پاکستان والے، رشیا والے، افغانستان والے، ہندوستان والے، بنگلہ دیش والے
سب سے زیادہ تعداد اس وقت مسلمانوں میں اہل سنہ والجماع کی ہے، اور ان میں فقہ کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کی فقہ کو زیادہ تقلید اس کی جاتی ہے۔ تو مسئلہ تقلید تو مجھے یہاں بیان نہیں کرنا، صرف یہ کہ یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو وہ 4 آدمی جمعہ پڑھ لیں یا 5 آدمی جمعہ پڑھ لیں، یہ اس صورت میں تھا کوئی ایک آدھ جمعہ آ گیا، کوئی ایسی ترتیب ہوگی لوگ آ نہیں سکتے۔ اب تو یہ مسلسل تکلیف ہے، اور آج میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں کہ یہ بات سن کر پریشانی ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری کم از کم 6 ماہ مزید چلے، ایک بات، بلکہ اس سے آگے بھی کچھ وہ عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ہم ذہنی طور پر تشکیل دیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ 1 سال، کچھ نے یہاں تک کہا کہ یہ مزید 2 سال تک یہ بیماری جا سکتی ہے، مکمل ختم ہونا اس کا جلدی نہیں ہے، مکمل ختم ہونا جلدی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا جو بھی ہو، ہمارے پاکستان میں گھروں میں جمعہ نہ پڑے، گھروں میں جمعہ کی وہ شرائط جو شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی، جس پر ہمارے مفتیان کراچی والوں نے خوب کام کیا اور ان حضرات نے باقیوں نے بھی کام کیا، تو وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اپنے ہاں آپ ہماری مسجد کے نمازی ہیں، ہم جس وقت جمعہ پڑھتے ہیں آپ اس سے تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں، کوئی بیان نہیں ہم کرنا چاہتے، بیان یہ بھی ہو گیا، آپ آ جائیں، سنتیں پڑھیں، بلکہ سنتیں گھروں میں پڑھ کے آئیں، گھروں میں وضو کریں، سنتیں گھر میں پڑھیں، یہاں آپ آ جائیں، میں 5 منٹ میں خطبہ، اذان خطبہ دے کر 5 منٹ میں نماز پڑھا کر آپ کو انشاءاللہ فارغ کر دوں۔ سینیٹائزر کی سہولت ان کو ہے، وہ کر کے آئیں، پہن کے آئیں، نماز میں نہ پہنیں، اور وقفے سے ہم کھڑا کر لیں گے، بڑا سین ہمارے پاس ہے، بڑی مسجد ہماری محلے کے اعتبار سے، ہم ترتیب سے اپنے نمازیوں کو کھڑا کر لیں گے اور انشاءاللہ جمعہ ادا کر لیں گے۔ باقی یہ کہ ہمیں کسی سے تو محاذ آرائی نہیں کرنی، ہم اگر جمعہ پڑھیں گے ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو ہم معذور ہیں۔ مفتیان نے فرما دیا آپ گناہگار نہیں ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں، قبول کرنے والا اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے کسی کے ایک سجدے سے اس کی بخشش کر دے، اللہ وہ ذات ہے کسی فاحشہ عورت کے صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے، کسی خارش والے کتے کو بادشاہ نے، جابر بادشاہ نے سردی کی وجہ سے اسے سینکوایا، اسے تیل لگوایا، وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اس بادشاہ کی بخشش فرما دی۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں 100 بندوں کا قاتل، 100 قتل کرنے والا بھی اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو میں آپ اگر ہمیں کہیں کہ جی تراویح کا اجتماع نہ ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں کہ جمعے کا اجتماع نہ ہو ٹھیک ہے جناب، جتنا آپ اجتماع کہیں گے ہم اتنا کریں گے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آج ایک انتہائی سنجیدہ بندے نے، اس نے یہ کہا خدا نہ کرے اگر امریکہ یورپ والا حال یہاں ہو گیا تو ہمارے پاس تو نہ اسپتال ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دوائیاں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی علاج ہے، ہمیں تو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر کے بہت زیادہ اس وقت میرے بھائیوں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم توبہ کریں، ہم ذکر کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، اپنے اللہ پاک کو منانا ہے۔ یہ جو ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے جی ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، اب کون لڑ سکتا ہے اس سے؟ کرونا سے لڑنا ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہم ڈر جائیں، ہم لڑیں نہیں،
ہم اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں، ہم اللہ پاک کے سامنے آہوزاری کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں لڑنے والے؟ اگر امریکہ نہیں لڑ سکتا، یورپ نہیں لڑ سکتا، چائنا نہیں لڑ سکتا، اور وہ ملک نہیں لڑ سکتے جن کے پاس اسباب کے ڈھیر ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں لڑنے والے؟ یہ جتنے یہ لوگ ہیں نا، ان کے آپ ایک ہفتے کے لیے اشتہارات بند کر دیں، ان کی ہر شے ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک وہ اخباری، میں نام لے لیتا ہوں، میر شکیل الرحمان، چند دن سے وہ گرفتار ہے۔ آج میں نے اپنے بچے کو کہا جب ٹی وی کھولتے ہیں جیو نیوز سے صرف اس کی اپنی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ میر شکیل الرحمان کے لیے اتنے لوگ آج فلاں جگہ بیٹھے، اتنے جو لوگ فلاں جگہ بیٹھے، آج فلاں بھی آیا، آج فلاں بھی آیا، آج فلاں بھی آیا۔ وہ کسی نے کبھی کسی امام کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے کہ فلاں جگہ کے امام کو پکڑ کے لے گئے تھے، ناجائز اس پر ایف آئی آر کٹ گئی تھی، اس ایف آئی آر کا کیا بنا؟ اس لیے محترم بھائیو، میں آپ اپنے اللہ سے ڈر جائیں، اور یہ دیکھیں جو ہمیں ڈاکٹروں نے احتیاطیں بتائی ہیں، ان احتیاطوں کو کرتے ہوئے ہم مسجدوں میں آئیں، ہم اپنے گھروں میں بھی ان احتیاطوں کو رکھیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ اسباب نہیں ہیں، اسباب والے ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں، ہم تو ویسے ہی پہلے ہی خالی ہیں، ہم تو غریبوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ بھی اپنی پالیسیوں میں نظر ثانی کریں، جہاں جہاں اب کراچی ہے، لاہور ہے، یا جہاں جہاں کچھ بیماریوں کے اثرات ہیں، ان علاقوں کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں، وہاں نہ کوئی جائے، نہ وہاں والے باہر آئے، ان کے پاس یہ ان کے لیے کھانا دانا، ان کی ضروریات کا انتظام کریں۔ اب ضروریات کا انتظام بھی کوئی نہ ہو تو غریب کتنے دن گھر میں رہ سکتا ہے؟ اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں بہنیں وہ راشن کے تھوڑے تھوڑے حصے لینے کے لیے آپس میں وہاں لڑ رہی ہوتی، اور آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ملتان میں تو ایسا ہوا، ایسی بگدڑ مچی کہ ایک عورت بیچاری جان سے گئی۔ اس لیے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، حکومت والوں کو بھی، اپوزیشن والوں کو بھی، اور ہمارے علماء حضرات کو بھی۔ ہمارے حضرات علماء اکرام ہمارا سرمایہ ہیں، اور وہ قیمتی سرمایہ ہے جو بلا تنخواہ، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر اپنی ضروریات کو نہ دیکھتے ہوئے دینی ضروریات کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ وہ کوئی حکومت کے مخالف نہیں ہے، کوئی عالم حکومت کا مخالف نہیں ہے، کوئی مدرسے والا مخالف نہیں ہے، کوئی مسجد والا مخالف نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی پالیسیوں میں نرمی کرو۔ اگر درزی کی دکان کھل سکتی ہے، پلمبر کی دکان کھل سکتی ہے، ہارڈ ویئر کی دکان کھل سکتی ہے، کتابوں کی دکان کھل سکتی ہے، یہ دکانیں کھل سکتی ہیں، شیشہ فیکٹری کھل سکتی ہے، پیکنگ کی فیکٹریاں کھل سکتی ہیں، اور ادویات کی دکانیں کھل سکتی ہیں، تو ایمان بچانے کے لیے مساجد کا ماحول ضروری ہے، جان بچانے کے لیے اسپتال ہیں، اور ایمان بچانے کے لیے مساجد ہیں۔ ان مساجد کو بھی کھلنا چاہیے۔ کیا آپ حضرات میری اس رائے سے اتفاق کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، اے اللہ پاک ہمیں اپنی ذات عالی کا ڈر عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی، سنت کے اہتمام والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمارا ملک اسباب کے اعتبار سے خالی ہے، اے اللہ پاک ہمارے پاس تو بیماروں کے علاج کے لیے اسباب بھی نہیں ہیں، اے اللہ پاک ہم کرونا سے نہیں لڑ سکتے، اے اللہ پاک ہم تو کرونا سے ڈرتے ہیں، ہم تو تیری ذات عالی سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تو ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اے اللہ پاک اس کرونا اور اس بیماری کے جو جتنے مضر اثرات ہیں، اے اللہ پاک
تمام امت مسلمہ سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک کل کے جمعات میں عافیت کے فیصلے فرما دے، اور پرسوں کا جو اجلاس علماء حضرات کا ہو رہا ہے اس میں اے اللہ پاک خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری مساجد کو رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی آباد فرما۔ اے اللہ پاک ہماری مساجد کو رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی آباد فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار، کثرت سے درود پاک کا پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ پاک ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم